من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے، ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے سلسلہ وار ہفتہ واری درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی یہ نشست نمبر 79 ہے، نشست نمبر 79 ہے۔ اس متبرک مبارک مقدس نشست میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ آج اللہ کا نام لے کر سورۃ الانعام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الانعام کا پہلا رکوع بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ ترجمہ پڑھا جائے اور پھر تفصیلی وضاحت پیش کی جائے۔ اس سورہ کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الانعام، جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے بعد بلحاظ ترتیب یہ قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، اللہ کے نام سے جس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانعام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ میں بعض بت پرستی کے ماحول کی جاہلانہ رسوم کا رد کیا گیا ہے،
بعض जानवरों के ताल्लुक़ से अहले अरब में अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात अक़ाइद पाए जाते थे। चुनांचे उन जानवरों का इसमें ज़िक्र है। इस वास्ते इसका नाम सूरतुल अनआम रखा गया, क्योंकि इसमें अनआम की हिल्लत व हुर्मत के मुताल्लिक़ बातिल ख़यालात, फासिद नज़रियात की तरदीद की गई है। सूरह अनआम में 20 रुकू पाए जाते हैं और इसकी आयतों की तादाद 165 है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से बसनद सहीहा साबित है कि बइस्तिस्ना चंद आयात बैक वक्त मक्का मुकर्रमा में सूरत नाजिल हुई, यानी इसमें चंद आयतें ऐसी हैं जो बाद में नाजिल हुई हैं, वरना ये मुबारक मुक़द्दस सूरा तकरीबन एक ही वक्त में नाजिल हुआ चंद आयतों को छोड़कर। और ये मुबारक मुक़द्दस सूरा मक्के में नाजिल हुआ, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुआ। ये सूरा कब नाजिल हुआ, इसके तयन के ताल्लुक़ से मुहक़्क़िक़ीन का ख़याल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में ये सूरा नाजिल हुआ होगा। मदीना तैयबा में इस्लाम को यहूदियत से, ईसाइयत से वास्ता पड़ा था, इसलिए मदनी सूरतों में उनके अक़ाइद की तरदीद, उनके अतवार का मुहासबा, उनकी इस्लाह पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन मक्का मुकर्रमा का माहौल अलग था। यहाँ के लोग नज़रियात के एतबार से, एतक़ादात के एतबार से अलग थे, यहाँ की ज़िंदगी के मसाइल अलग थे, उलझनें अलग थीं। इन हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वही पर जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल फरमाई, उसमें इन मुश्किलात का हल, उन मसाइल का जवाब पेश किया गया है। चुनाचे इस सूरह मुबारका की तफसीर के मौके पर चंद बातों को पेश नज़र रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि मक्के की तकरीबन तमाम आबादी उस वक्त मुशरिक थी, बुत परस्ती में मुब्तला थी। मेजॉरिटी के एतबार से, यानी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चंद लोग बच्चे तो बच्चे थे होंगे, वरना उमूमन तकरीबन तमाम के तमाम लोग उस वक्त बुत परस्ती में मुब्तला थे। पत्थर के बुतों, मिट्टी की मूर्तों के मुतालिक उनका अक़ीदा था कि खुदा हैं, और बेतामुल वो उनको अपना खुदा मानते थे, उनकी इबादत किया करते थे, उनसे जाकर अपनी ज़रूरतें, हाजतें बयान किया करते थे, पत्थर के सामने, मिट्टी के सामने खड़े होकर। जब हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात में तौहीद की सदा बुलंद की, तो उन लोगों को ये बात बहुत ही अजीब व गरीब मालूम हुई। वो हैरत में पड़ गए। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि खुदा तो वो ज़ात वाला सिफ़ात है जो ज़मीन व आसमान का खालिक, हर चीज़ पे क़ादिर है, और उसके इल्म से कायनात का कोई ज़र्रा भी मख्फी नहीं। तारीक गार में अंधेरी रात में नन्ही सी चींटी के रेंगने की आवाज़ को भी वो सुनता है। जब उन्होंने सुना तो हैरत में पड़ गए, कहने लगे अजअल आलिहता इलाहुन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। क्या उन्होंने तमाम माबूदों को मिलाकर एक ही माबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। उनके कान इस सदाए हक़ से क़तई तौर पर नाशना थे। चुनाचे ज़िद, हट धर्मी, मुखालिफत, इनात, तासुब और बेजा दुश्मनी पर उतर आए, क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल अजीब व गरीब मालूम हुई। चुनाचे वो इसके मुखालिफ बन गए। दूसरी बात यहाँ पर पेश नज़र रखना चाहिए कि कुरान मजीद में जो दलाइल तौहीद बयान हुए हैं, ख़ास तौर पर मक्की सूरतों का जो अंदाज़ है वो इस सूरह में मिलता है। अब तक जिन सूरतों का दर्स हुआ सूरह फातिहा के बाद, सूरह बक़रा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, बड़ी बड़ी सूरतें जिनका दर्स तकमील को पहुँचा है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, वो सब सूरतें मदनी सूरतें, हिजरत के बाद नाज़िल होने वाली सूरतें थीं। अब तक जो उनके दर्स में जो मज़ामिन बयान हुए कुछ अलग नौइयत के थे, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर अब पूरे 6 पारे हो जाने के बाद, बल्कि 7वां पारा भी रुबा हो चुका है, एक अच्छी खासी तादाद में दर्स का सिलसिला आगे बढ़ने के बाद अब एक नए किस्म के मज़ामिन, यानी एक अलग किस्म के मज़ामिन यहाँ बयान होंगे सूरतुल अनाम में। क्योंकि अब तक जिन सूरतों की, जिन आयतों की हमने तफसीरें बयान की हैं, आपने सुनी है, उनमें रूए खिताब अहले किताब से था, यहूदियों से था, ईसाइयों से था, मदीना मुनव्वरा के उन लोगों से था जो किताब का इल्म रखते थे, तौरात शरीफ पढ़ते थे, इंजील शरीफ पढ़ते थे, या बाज़ लोग उसमें ऐसे भी थे जो तौरात तो इंजील ख़ुद पढ़ते नहीं थे, ख़ुद आलिम नहीं थे, लेकिन उलमा की सोबतों में बैठते थे। इल्मी मज़ामिन से उनके कान ना आशना नहीं थे, उनको मालूम था कि इल्मी मज़ामिन क्या होते हैं। तौहीद से, रिसालत से, किताबों के नाजिल होने से, फ़रिश्तों से, जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने से, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने से, और नेक व बद आमाल का बदला दिए जाने, जज़ा और सज़ा के मामलात से, तकरीबन इस किस्म के मामलात से वो बाखबर थे। तो मदीना मुनव्वरा में जो लोग मुखातब थे वो अलग नौइयत, अलग अंदाज़, अलग तर्ज के थे। मक्का मुकर्रमा में जिन लोगों से साबिक़ा पड़ा वो अलग अंदाज़ के लोग थे। चुनाचे सूरह अनाम में ही नहीं बल्कि तमाम मक्की सूरतों में, अब हमारे दर्स में पहली मरतबा एक तवील मक्की सूरत आ रही है, तो उस एतबार से या इसके अलावा भी जहाँ भी
مکی صورتوں میں یہ بات دیکھنے میں ملے گی. ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے دلائل توحید بیان کرتے ہوئے کوئی باریک قسم کا فلسفہ بیان نہیں کیا, کوئی فلسفیانہ نظریات نہیں پیش کیے, بلکہ توحید کے ایسے کھلے دلائل پیش فرمائے ہیں کہ ایک ایوریج درجے کی عقل رکھنے والا بھی جب ان کو سنے گا تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کو یقین رکھنا لازم ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ انصاف کی نظر سے کام لے. بہت بڑے دانشور, بہت بڑے حکیم, دانا, پروفیسر, فلسفی کی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی کہ جس کو اچھے برے میں فرق کرنا آتا ہے, ایک ایوریج درجے کی عقل سمجھ رکھنے والا بھی جب ان دلائل پر غور کرے گا تو ایک ہی شرط ہے کہ وہ انصاف سے کام لے. اگر وہ انصاف سے کام لے گا تو پکار اٹھے گا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا, کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے, لا الہ الا اللہ. ایسے مضامین اس میں بیان ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین کا رویہ رہا وہ عجیب قسم کا رویہ تھا. ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو پیش کر رہے تھے, صداقت کو پیش کر رہے تھے, ناقابل تردید حق کی آواز کو بلند فرما رہے تھے. دوسری طرف مکے کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کوئی سلیقے کی دلیل نہیں تھی, کوئی ڈھنگ کا ان کے پاس اعتراض نہیں تھا, کوئی بات ان کی علمی بنیادوں پر یا عقل کی بنیادوں پر کسی طرح درست ثابت نہیں ہو سکتی تھی. ان کو ایک ہی بات وحشت میں ڈالے ہوئی تھی اور ایک ہی بات میں وہ حیرت میں مبتلا تھے کہ جو بات اب تک ہم نے, ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنی, وہ بات یہ کہہ رہے ہیں. اب تک ہم جن کی پرستش کرتے آ رہے ہیں ان کو یہ بے زبان, بے جان, پتھر اور مٹی قرار دے رہے ہیں. چنانچہ ہٹ درمی پر اتر آئے اور اس ہٹ درمی کی وجہ سے جو ریاکشن ان لوگوں نے دیا وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا رہا. ایک ایسی بات کہ جس میں حقیقت ہے, صداقت ہے, جو ہر اعتبار سے قابل قبول ہے, اس کے مقابلے میں جب یہ اعتراض کرنا چاہا, جب انہوں نے اعتراض کرنا چاہا تو ان کے پاس کوئی معقول اعتراض نہیں تھا. چنانچہ آپ دیکھیں گے اس کے جواب میں ان کے پاس تھی تو ایک ہی بات تھی, وہ پورا سرمایہ کیا تھا, مذاق, تمسخر, قسم قسم کی حجت بازیاں, بیکار قسم کی بحث برائے بحث. مثال کے طور پر جو فرشتہ وہی لاتا ہے وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا, یا کہتے کہ قرآن ایک کتاب کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا, ایک ہی وقت میں تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا. کبھی کہتے کہ اس یتیم اور بے یار و مددگار کو رسالت و نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا. لو اور سنو, موت کے بعد نئی زندگی کا پرچار کیا جا رہا ہے, کہیں مرنے والا بھی دوبارہ زندہ ہوتا ہے, بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے. اس قسم کے اعتراضات تھے جو پورے پیغمبروں کی تعلیم کے سراسر خلاف تھے. آپ دیکھیے ان اعتراضات میں کوئی بھی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں معقولیت ہو. مثال کے طور پر فرشتہ جو وہی لاتا ہے وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا. فرشتہ جو وہی لاتا ہے عام انسانوں کو لا کر نہیں پہنچاتا, فرشتے کا تعلق نبی سے ہوتا ہے, نبی کو نظر آتا ہے. عام لوگوں کو کیوں نظر آئے گا جبکہ عام لوگوں سے فرشتے کا براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عام لوگوں تک احکامات الہیہ پہنچانے کے لیے پیغمبروں کو مقرر کیا جاتا ہے, نہ کہ فرشتوں کو. تو پھر فرشتہ کیوں نظر نہیں آتا, یہ بالکل بے وزن بات ہے. کبھی کہتے کہ قرآن ایک مرتب کتاب کی صورت میں نازل کیوں نہیں ہوا, اس کا جواب دیا گیا ہے, آپ سماعت کریں گے. اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ان کی فطرت میں نہیں ماننے کا مادہ ہے. اگر ایک کتاب کی صورت میں قرآن نازل بھی ہو جاتا, وہ کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی, اس کتاب کو پکڑ کر چھو بھی لیتے تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے. یہ بولنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ حیرت میں پڑ رہے ہیں, بلکہ یہ انکار کے طور پر ہے. اور کبھی کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا, کسی اور کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا. اس کا منہ توڑ جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو کس کام کے لیے مقرر کیا جائے. اس کو بندوں سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خالق ہے, مالک ہے, پوری کائنات کا خالق, پوری کائنات کا مالک. اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کس کو دی جائے, اور اس کے علاوہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے. وہ کسی کے گھر کی چیز نہیں ہے کوئی اعتراض کرے. پروردگار عالم مالک مطلق ہے, جس کو جو فضیلت عطا کرنا چاہے عطا کرے. کسی اور کو دم مارنے کی کوئی مجال نہیں ہے. کسی طور پر بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے یہ پوچھے کہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا, وہ فیصلہ کیوں کیا. اور مکی صورتوں کے تفسیر کے موقع پر اور سورہ انعام کی تفسیر کے موقع پر بھی یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کی میجارٹی نے, جب مکے کے اہل مکہ کی اکثریت نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت رنجیدہ بھی ہو جاتے, کیونکہ قسم قسم کی اذیتیں پہنچائی جاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے, اور اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جتنے پیغمبر یہ پیغام لے کر آئے ہیں سب کے ساتھ قوم یہی کرتی رہے گی. آپ کو صبر کرنا چاہیے اور ان کی بیکار قسم کی باتوں پر آپ قطعی طور پر توجہ نہ دیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہمارے پاس آپ کی کوئی پکڑ ہے. آپ کا کام
ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے. اگر وہ ایمان لائیں گے تو اچھے نتیجے کو پہنچیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ سورہ انعام میں مشرکین کی جاہلانہ رسموں کی تردید کی گئی ہے. جانوروں کی حلت حرمت وغیرہ کے تعلق سے وقت آنے پر مسائل آپ سنیں گے. یعنی بعض حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر اپنے من گھڑت نظریات کی بنیاد پر حرام کر لیا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے پرزور انداز میں رد فرمایا ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس مبارک سورہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخری رکوع میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ بار بار پڑھیں اور غور کریں. آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ بخدا یہی حاصل اسلام ہے، یہی روح توحید ہے. علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ بار بار پڑھیں اور غور کریں. آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ بخدا یہی حاصل اسلام ہے، یہی روح توحید ہے کہ انسان خدا کے لیے جیے، خدا کے لیے مرے اور غیر اللہ کی طرف قطعی طور پر توجہ نہ کرے. دنیا و ما فیہا سے بے تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائے تو ایسا انسان صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے. اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے نفع و نقصان سے، نفع و ضرر سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کی زندگی، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا جب سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے تو اس کی زندگی ایسی پاکیزہ مبارک زندگی ہو جاتی ہے کہ اس کو نہ گزشتہ کے کسی واقعے پر غم ہوتا ہے، نہ آئندہ کے کسی واقعے سے کوئی اندیشہ. وہ مومن صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے. ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ الانعام کا آغاز کر رہے ہیں. آپ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں اور سماعت کریں. سورہ انعام کا رکوع نمبر 1 ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. تفسیری مضامین پیش کرنے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو. پھر بھی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر مقرر کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو. اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے. بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس. سب آیا ہی چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں ایسی چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے تسلط دیا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلادھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھیں ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے، بہتی تھی ان کے نیچے سے. پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم. آپ پر کتاب کاغذ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب کاغذ پر اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا. اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، پھر مہلت نہ دی جاتی انہیں. اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتے کو تو بناتے اس کو انسان، تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے اس پر جس میں وہ اب ہیں. اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا. اس میں اللہ رب العزت نے توحید کی زبردست دلیل بیان کی. ارشاد ہوا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اجالے اندھیرے بنائے. ہر طرف بھیانک گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. انسان کا رشتہ اپنے خالق و پروردگار سے کٹ چکا تھا. کوئی سورج کا پجاری تھا، کوئی ستاروں کا، کوئی پہاڑوں کا، کوئی دریاؤں کا، کوئی اونچے درختوں کا عبادت گزار تھا. چنانچہ کوئی آگ کے سامنے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کہ کوئی آگ کے سامنے سجدہ ریز تھا، کوئی آتش قدوں میں عبادتیں انجام دیا کرتا. کسی کا حل یہ تھا کہ ایک خدائے برتر وحدہ لا شریک لہ کی جگہ باپ بیٹا اور روح القدس 3 خداؤں کی پرستش کرنے کے عادی تھے. اور جزیرہ نمائے عرب کی تو حالت یہ تھی کہ راہ چلتے میں اگر کوئی پتھر پسند آ جاتا اس کو تراش کر وہیں کھڑے خدا بنا لیتے اور اس کی عبادت شروع کر دیتے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا
کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اجالا ہے اندھیرا ہے وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. پورے آسمان اور زمین ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. یعنی کہیں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو. جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو غور کرنے کی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں مخلوق ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام کو وجود بخشا, ان تمام کو اپنے کرم سے زندگی کی بہار عطا کی. بننے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہی ہوگا جو بنانے والا ہے. آسمانوں کو, زمین کو, اندھیروں کو, اجالوں کو سب اسی نے پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر ٹھہرا رہے ہیں, حالانکہ وہ پیدا ہونے والے ہیں. پیدا ہونے والے پیدا کرنے والے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہونے والے پیدا کرنے والے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن برابر ٹھہرانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. اب تو بتایا گیا کہ زمینوں کو, آسمانوں کو, اجالوں کو, اندھیروں کو سب کو اسی نے پیدا کیا. سب اس کے مخلوق, اس کے بندے, اس کے مملوک ہیں. تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب بتایا جا رہا ہے انسانوں کو بطور خاص, کیا انسانوں تم اپنی پیدائش پر غور کرو, وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر تمہارے لیے ایک میعاد مقرر کی, اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک, پھر بھی تم شک کر رہے ہو. اے انسان ذرا تو اپنی تخلیق پر غور کر کے تو کچھ نہیں تھا, مٹی سے تیرے رب نے تجھے وجود بخشا, زندگی عطا کی, حیات بخشی, وجود بخشا. اب تو پیدا ہو گیا اور تیری یہ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ تیری زندگی کے لیے بھی اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے, ایک میعاد مقرر کی ہے, ایک مدت مقرر کی ہے, عمر مقرر کی ہے, زندگی مقرر کی ہے. جب وہ مدت, وہ میعاد, وہ وقفہ, وہ دور مکمل ہو جائے گا تو پھر تو اس کے حضور حاضر کر لیا جائے گا, تجھے موت آ جائے گی. تو ذرا غور کر کہ جس پروردگار نے تجھے نیست سے ہست کیا, عدم سے موجود کیا, اور جس پروردگار کے ہاتھ تو اس طرح کا کھلونا ہے, جس کی قدرت کے ہاتھوں تو ایسا کھلونا ہے کہ جب چاہے گا وہ تیری زندگی کا خاتمہ فرما دے گا. تو خود بتا کہ اس کے سوا کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ملنے جلنے والے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے, وہ ہم سے رخصت ہو گئے, مر گئے, ان کو لے جا کر زمین میں دفنا دیا گیا, ان کا نام نشان تک باقی نہیں رہا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے بالکل قریبی تھے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوا, چند مہینوں تک, 1 سال تک ہم کو یاد کرتے رہے, اب اس کے بعد آج 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال ہو گئے, تو آج وہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے. اگر ہم ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تھے تو تھے, ورنہ تو ان کا خیال بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے لوگوں کو تم زمین میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہو, مرتا ہوا دیکھ رہے ہو. اے انسانوں غور کرو, تمہارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے. اردو میں تو مشہور نظم ہے کہ دنیا کے تیری خبر ہے, اس میں شعر آتا ہے کہ ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے, آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے دیکھے, آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے, دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے. یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے, ایسی چیز نہیں کہ جو اس سے ہم واقف نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں, اپنی بستیوں, اپنی آبادیوں, اپنے احباب میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں جب ان کی زندگی کا وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے, تو ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہر انسان کا یہی حال ہونے والا ہے, آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس پروردگار نے تجھے زندگی کی بھیک عطا کی, اور جس کی قدرت کے ہاتھوں سے اتنا بے بس مجبور ہے کہ جب وہ تجھے اپنے حضور حاضر فرمانا چاہے گا, 50 ڈاکٹر بھی اگر تجھ کو نرغے میں لیے رہیں, حضرت اسرافیل آئیں گے, حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, اپنا کام کریں گے, اور مرنے والا بچے گا نہیں. تو عزیزان محترم آپ غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی مرضی اس حد تک انسان پہ نافذ ہے تو سوائے اس کے اور کون عبادت کے پرستش کے قابل ہو سکتا ہے؟ جن جھوٹے خداؤں کی خدائی پر عرب کے مشرکوں نے بھروسہ کیا ہے, بتائیے کہ ان میں سے کیا کسی نے کسی کو زندگی دی؟ کیا ان میں سے کوئی حیات کا یا موت کا مالک ہے؟ جب وہ موت کے حیات کے مالک نہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ عبادت اور پرستش کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود غور فرمائیے کہ کتنی آسان مثالیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں, اور دلائل توحید کے ضمن میں کتنے سہل انداز میں حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تلاش کرنے کے لیے اے انسان تجھے کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے کسی تجربہ گاہ, رصد گاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی لائبریری کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں ٹھہرا ہے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھ لے, یہ آسمان اعلان کر رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, جس نے آسمان کو بنایا ہے وہی خدا ہے. سر جھکا کے تو زمین کو دیکھ لے,
تو جہاں بھی ہے سر جھکا، نیچے زمین کو دیکھ، زمین پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہی خدا ہے۔ تو خود اپنی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کر، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مقرر کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، یعنی پہلی میعاد زندگی کی میعاد ہے، ایک وقت کے بعد آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ دوسری میعاد سے مراد یہاں پر قیامت کا وقت مقرر ہے کہ ہر مرنے والا پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بھی تم شک کر رہے ہو، اتنا سب دیکھنے کے باوجود پھر تم کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار دلائل دیکھنے کے بعد تم کو قیامت کے قائم ہونے میں یقین کیوں نہیں آتا؟ انسان اپنی غذا ہی کو دیکھے کہ کس طرح وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، کس طرح معدے میں پہنچ کر ہضم کی مختلف کیفیات سے گزرتی ہے۔ غذا کے ہضم ہونے کا پورا پروسیجر آپ غور کیجئے کہ جسم کے کتنے اعضاء کتنی طرح سے حرکت میں آتے ہیں، تب کہیں جا کر غذا جسم کا حصہ بنتی ہے۔ جسم ہی کا ایک حصہ آنکھ کا نور ہے، کانوں کی سماعت ہے، زبان کی گویائی ہے، ہڈیوں کی سختی، اعصاب کی نرمی، دماغ کا ادراک، ہاتھوں کی گرفت، پیروں کے چلنے پھرنے کی قوت، رگوں میں دوران خون کا نظام، بالوں کے اگنے کا پورا سسٹم۔ آپ انسان کے وجود ہی پر غور کر لیجئے کہ کتنی بڑی قدرت انسان کے وجود میں کام کر رہی ہے۔ اتنی بڑی قدرت رکھنے والا خدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جو تم ظاہر نہیں کرتے وہ بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کما رہے ہو، اچھے یا برے جو بھی اعمال تم کر رہے ہو، ہر چیز سے پورے طور پر باخبر ہے۔ اچھا کام کرو گے تو جزا دے گا، برا کام کرو گے تو سزا دے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلے تو اپنی تعریف کی الحمدللہ کہہ کر، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، جن کو سور الحمدیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 114 صورتوں میں سے قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری صورت یہی سورہ انعام ہے، تیسری صورت جو درمیانی صورت ہے وہ سورۃ الکہف ہے، اور چوتھی صورت سورہ سبا، اور 5ویں صورت سورہ فاطر ہے۔ یعنی الفاتحہ، الانعام، الکہف، سبا اور فاطر، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ تو سورہ انعام بھی سورہ الحمدیہ میں سے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، پھر اپنا تعارف کرایا، خود اللہ کون ہے تو بتا رہا ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا وہی خدا ہے، جس نے اجالوں کو اندھیروں کو پیدا کیا وہی خدا ہے، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری زندگی کے لیے ایک وقت مقرر کیا وہی خدا ہے، پھر مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے کے بعد دوبارہ تم کو جو اٹھائے گا وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے آسمانوں میں، زمین میں، وہ تمہارے ظاہر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، باطن کی باتوں کو بھی، ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی، اور تمہارے پورے اعمال سے وہ باخبر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب مکہ مکرمہ کے کافروں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے نشانیوں سے، مگر ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ فرما ہے، اور اس آب و تاب کے ساتھ، اس شان و عظمت کے ساتھ، اس جاہ و جلال کے ساتھ، اس قدر و منزلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کے ایسے مظہر بن کر جلوہ فرما ہے کہ جیسے معجزے اس وقت آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، کسی نبی کسی پیغمبر سے، اللہ کی مخلوق میں کسی مخلوق سے ایسے معجزے ظاہر نہیں ہوئے۔ ابرو کا اشارہ پا کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ رہا ہے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے معجزے جو کسی نبی کسی پیغمبر نے نہیں دکھائے، ایسے بڑے معجزے دکھانے والے نبی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم ان کو جھٹلا رہے ہو۔ تمہارے پاس کیا ہے اس کے جواب میں؟ ایک ہی چیز تمہارے پاس ہے، وہ تمہاری ضد ہے۔ ایک ہی چیز ہے ہٹ دھرمی، ایک ہی چیز ہے تعصب۔ کوئی ڈھنگ کی بات تم ان کے جواب میں پیش نہیں کر سکتے سوائے تعصب اور ہٹ دھرمی کے۔ تم خود بتاؤ، یہ بیجا تعصب، یہ جاہلانہ ضد اور ہٹ دھرمی اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا کیا خاک مقابلہ کر سکتی ہیں؟ چنانچہ اب بھی تمہیں وقت ہے، اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا۔ حق آیا کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک مطلب ہے حق آیا کا، ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن آیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، خود وہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ فرما ہے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور کیا دیکھنا تمہیں باقی رہ گیا کہ ایسی عظمت والے شان والے نبی اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، حق تمہارے پاس آ گیا اور پھر بھی تم ماننا نہیں چاہتے۔ بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو اب آیا چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔
یعنی وہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ مذاق اڑایا کرتے تھے، بولتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق تو آ گیا، اب تم نے حق کو جو جھٹلایا ہے اس کا نتیجہ تم دیکھو گے عنقریب. اب اگر تم نہیں مان رہے ہو تو آگے چل کر دیکھ کر مانو گے، زندگی میں نہیں مانو گے تو مر کر مانو گے، اب نہیں مانو گے تو قیامت میں مانو گے. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے تسلط دیا تھا زمین میں، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مکے کے کافرو، تمہاری زندگی کا دار و مدار تو تجارت پر، مویشیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو پالنے پر ہے. کیا تم کو نہیں معلوم کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں دنیا میں آئی تھیں جن کو ہم نے ایسا مٹایا کہ صفحہ ہستی پر ان کا نام نشان تک باقی نہیں رہا. جب انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ایسا عذاب ان پر آیا کہ وہ بچ نہیں سکے، تم سے بہتر حالت میں تھے، نہیں بچ سکے، تم کیا خاک بچ سکو گے. اگر تم نے میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اگر میں چاہوں تم پر عذاب مسلط کر دو تو کیا کوئی تم کو بچا سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ کیا تم سے بڑھ کر طاقت و قوت رکھنے والوں کو ہم نے نیست و نابود نہیں کیا؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تسلط دیا تھا جو تمہیں بھی حاصل نہیں ہے. تم سے بڑھ کر ان کی جسمانی قوتیں تھیں، تم سے بڑھ کر مال و دولت رکھنے والے، تم سے بڑھ کر حکومت و سلطنت کا کاروبار انجام دینے والے، تم سے بڑھ کر تدبیریں کرنے والے، وہ نہیں بچے تو تم کیا بچو گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجے ان پر بادل موسلا دھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے، ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے. اے مکے کے رہنے والوں، تم تو بے آب و گیا صحرا میں، ریگستان میں زندگی گزار رہے ہو. ایسی قومیں، ایسی سنگتیں بھی پیغمبروں کو جھٹلا کر ہلاک و برباد ہو گئیں کہ جن کے علاقے بہت سرسبز و شاداب تھے، جن کے گھروں اور جن کے باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں، جن کے علاقوں میں خوب بارشیں ہوتی تھیں، جن کے علاقوں میں خوب باغات پھلوں سے لدے ہوئے پھل ان کے باغوں میں موجود تھے. لیکن عذاب آیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو مکے کے صحرا میں رہنے والے ہو، نہ جہاں پابندی سے، موسم کی پابندی سے نہ بارشیں برستی ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی خاص قسم کے باغات ہیں، نہ تمہارے علاقے میں کوئی ندی نہر ہے کہ جس سے تم قسم قسم کے پھلوں کے باغات میں اپنی غذاؤں کا انتظام کر سکو. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم سے پہلے کی قومیں ایسی تھیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر موسلا دھار برسنے والے بادل ان پر بھیجے، ان کے نیچے نہریں بہا دیں. ایسے سرسبز و شاداب علاقوں کے وہ رہنے والے تھے، ان کے گھروں باغوں کے نیچے سے پانی کی نہریں بہتی تھیں، خوب خوشحالی کی زندگی گزارنے والے تھے. لیکن جب انہوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، پیغمبروں نے بددعائیں کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم. ان کو ہم نے ایسا ہلاک کیا کہ ان کا نام نشان باقی نہیں رہا، اور ہم کو فرق بھی نہیں پڑا. ہم نے ان کی جگہ زمین میں دوسری قوم کو پیدا کیا، دوسری قوم سے پھر ہم نے زمین کو آباد کر دیا. اگر تم ہم کو جھٹلاؤ گے، ہمارے نبیوں کو جھٹلاؤ گے، تو تم کو غور کرنا چاہیے کہ کس کا نقصان کر رہے ہو. اور مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کتاب ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ قرآن مجید حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. تو اعتراض برائے اعتراض، بحث برائے بحث کے طور پر، انکار کے طور پر انہوں نے ایسا کہا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب کاغذ پر، میرے پیارے حبیب، جواب ہے اس میں کافروں کا، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کر دیتے اور وہ کافر اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو چھو بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہتے کہ نہیں یہ مگر جادو کھلا ہوا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ اگر ہم کتاب کی شکل میں نازل کر دیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. کتاب کی شکل میں اگر نازل بھی کر دیں ہم، ان کے ہاتھ میں بھی وہ کتاب آ جائے تو ہاتھ میں لے کر یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ ماننے اور نہیں ماننے کا تعلق فطرتوں سے ہوتا ہے. کتاب کی شکل میں نازل ہونے یا تھوڑا تھوڑا نازل ہونے یا زیادہ نازل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماننے اور نہیں ماننے کا تعلق توفیق خداوندی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کتاب کی شکل میں بھی نازل ہو جاتا تب بھی تم یہی کہتے کہ کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ تم نے اپنی فطرتوں کو مسخ کر لیا ہے. عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، ایچ اینڈ انڈیویجول، ہر انسان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. اسی وجہ سے کافروں پر عذاب ثابت ہوتا ہے. یہ استعداد ابو جہل میں بھی تھی، ابو لہب میں بھی، عتبہ میں بھی تھی، شیبہ میں بھی، ولید بن مغیرہ میں بھی تھی. یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی. اگر وہ استعداد نہ رکھتا اور ان کو عذاب دیتا تو یہ انصاف کے خلاف ہو جاتا کہ ان بیچاروں کو حق کے قبول کرنے کے قابل ہی نہیں بنایا، پھر ان کو عذاب دے دیا. ایسا ہوتا تھا. اس کو انصاف سے ہٹ کر وہ بات سمجھی جا سکتی تھی، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے.
پوائنٹ آف نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں وہ استعداد رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکیں. اسی بنیاد پر ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو عذاب ہوتا ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ مکے کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ مانیں گے نہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرح ان کو بھی وہ استعداد دی، لیکن انہوں نے اس استعداد کو اپنے ہاتھوں سے ضائع برباد کر لیا. یعنی انہوں نے اس کو کام میں نہیں لایا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ناکارہ ہو گئیں. آپ اس کی ایک مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا. مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ایک انسان ایسا بھی ہے جس نے اپنے ہاتھ کو کام میں ہی نہیں لایا، ہاتھ کو حرکت ہی نہیں دی، یوں ہی رکھ دیا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں کام کرنے کی حرکت ختم ہو گئی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدرت نے اس کے ہاتھ میں حرکت نہیں دی. اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت میں نہ لا کر، قدرت کی اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھا کر، قدرت کی اس نعمت کو خود اپنے ہاتھوں ضائع برباد کر لیا. تو یہی مثال ان کافروں کا ہے. انہوں نے کبھی حق کی بات کو انصاف کی نظر سے نہیں سنا، ہمیشہ یہی طریقہ بنایا کہ ہم بس جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، ضد کریں گے، ہٹ دھرمی کریں گے. تو اس ضد اور ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے، بار بار جھٹلانے کی عادت کی وجہ سے ان کی وہ استعداد ختم ہو گئی. خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس استعداد کو ناکارہ برباد کر لیا. چنانچہ اب اس پوزیشن میں ہے وہ کہ اب نہ سیدھا آیتوں کو مانیں گے، نہ کتاب کی شکل میں نازل ہونے پر مانیں گے. یہ اعتراضات صرف بطور انکار کے ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اور کیا بولے تھے؟ اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ؟ ہم کو پیغام حق سنانے کے لیے فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، پھر مہلت نہ دی جاتی انہیں. اگر فرشتے کو زمین پر ہی ہم اتار دیتے، اگر اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لاتے، ان کی مہلت بھی ختم ہو جاتی. ہم ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے انکار کرنے والوں کو، اپنے منکروں کو فوراً نہیں پکڑتے، ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہیں. ہماری عادت ہے یہ، ہم ڈھیل دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے فرشتے کو نہیں بھیجا. اگر ہم فرشتے کو بھیجے ہوتے اور اس کے بعد اگر یہ انکار کرتے تو ان کی مہلت اسی وقت ختم ہو جاتی. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مہلت دی جائے. ہم مالک ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہے کریں، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے بندوں کو فوراً نہیں پکڑتے، ان کو پہلے ڈھیل دے کر مہلت دینے کے بعد پکڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو اس کو بھی انسان کی شکل ہی میں بھیجتے. پھر تمہارا وہ سوال اپنی جگہ قائم رہ جاتا کہ فرشتہ اصلی شکل میں کیوں نہیں آیا. اگر ہم بناتے کسی فرشتے کو نبی تو اس کو انسان کی شکل میں یوں مشتبہ کر دیتے، جس شبہ پر اب وہ ہیں. نگاہ منکرین حق کی نگاہیں فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اٹک کے رہ گئیں. موجودہ دور میں اس بات پر آپ ذرا غور کیجئے. ان لوگوں نے کہا کہ انسان کیوں آیا ہماری ہدایت کے لیے، یہی بات انہوں نے کہی تھی. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیسی شیطانی طاقتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو گھٹانے کی ناکام سازشیں جب رچتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہی کو عنوان بنایا جاتا ہے. منکرین حق کی نگاہیں فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہی کی حد تک محدود تھیں. وہ نبوت کے اس آفتاب کو دیکھنے سے قاصر تھے جو دل انور کے مطلع پر ذو فشاں تھا. اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرشتے کو بھی میں نبی بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجتا تو اس کی بھی دو صورتیں ہوتی. اگر اس کو اصلی فرشتے کی شکل میں اگر میں بھیج دیتا تو اگر اس کو اصلی شکل میں بھیج دیتا تو ہیبت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے تم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے تھے. فرشتے کو اصلی شکل میں انسان دیکھ ہی نہیں سکتا تو فائدہ کیا اٹھائے گا؟ تم میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اصلی شکل میں فرشتے کو دیکھو. اب دوسری شکل یہ تھی کہ تم کو استفادہ کرنا آسان ہو جائے، تو پھر میں اس فرشتے کو بھی انسان ہی کی شکل میں بھیجتا. تو فرشتہ بھی اگر آتا تمہارے پاس تو انسان ہی بن کر آتا. تمہارا یہ اعتراض بھی کوئی وزن نہیں رکھتا. اور یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے. انبیاء کی نبوتوں کی عظمتوں کا انکار کرنے والے، اولیاء اللہ کے مقامات و مراتب کی بلندیوں کا انکار کرنے والے بشریت میں جا کر اٹک جاتے ہیں. ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود عام انسانوں کے جیسے انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نور کا ایسا پرتو ان کے قلب مبارک پہ پڑا ہے کہ انسان ہونے کے باوجود ایسے انسان ہیں کہ قدم سے ٹھوکر مار دے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. وہ انسان ہونے کے باوجود ایسے انسان ہے کہ عام انسان جو کام کبھی نہیں کر سکتا، ان کی زبان ہل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے کام انجام دیتا ہے. یعنی کرامتیں اور معجزے ان سے ظاہر ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتے کو بھی اگر ہم بھیجتے تو انسانی کی شکل میں بھیجتے. اب اس کے بعد اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
तशफ़ी दे रहा है, दिलासा इत्मीनान दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। मेरे प्यारे हबीब, आप इनकी बातों की तरफ क़तई तौर पर मुतवज्जो ना हो, इनका ये कहना कोई माना नहीं रखता। बिलाशुबा मजाक उड़ाया गया आपसे पहले रसूलों का भी, फिर घेर लिया उन्हें जो मजाक उड़ाते थे रसूलों का उस चीज़ ने जिसके साथ मजाक उड़ाया करते थे। अगर ये आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो इसमें आपको क़तई तौर पर इनके इस रवैये पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितने रसूल दुनिया में आए उनका मजाक उड़ाया गया। आपको मालूम है कि रसूलों का मजाक उड़ाने वालों का क्या हाल हुआ? रसूलों का मजाक उड़ाने वालों का वो हाल हुआ कि जो रसूलों का मजाक उड़ाया करते थे उनकी ज़िंदगियाँ मजाक बन गई, उनका वजूद मजाक बन गया, अज़ाब का निवाला बनकर जहन्नम में पहुँचे। कभी पैगम्बरों का मजाक उड़ाने वाले कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वही हो सकते हैं जो पैगम्बरों के पैगाम को तस्लीम करते हैं। अंबिया के पैगाम को तस्लीम करने वाले ही दुनिया में बामकसद हुए, बाकाम बामुराद हुए। पैगम्बरों को झुटलाने वाले हमेशा ज़लील व ख़ार व रुसवा हुए। तो इन आयतों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का मुकर्रमा के लोगों को दावत दे रहा है कि हीले बहाने तराशने के बजाय, बेसरोपा किस्म के एतराज़ात करने के बजाय, बेढंगे नज़रियात पेश करने के बजाय, फासिद ख्यालात पेश करने के बजाय रसूल बरहक नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। अगर तुम मेरे नबी पर ईमान ले आओगे, अगर तुमने मेरे पैगाम को कबूल कर लिया तो तुम्हारा शुमार मानने वालों में होगा, तुम्हारा अंजाम भी बखैर होगा, तुम्हें दुनियावी व उखरवी कामरानियाँ हासिल होंगी। तो सूरह अनाम के पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ कराते हुए अपने बंदों को अपनी जो सिफत पेश की वो सिफत खालिकियत है। अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी का खालिक नहीं है, हर किसी को पैदा करने वाला वही है। तो उसने सबसे पहले अपनी सिफत खालिकियत को पैदा किया और साथ ही बताया कि जितने हैं सबको उसी ने पैदा किया। फिर अपनी शान, अपनी अज़मत बयान फरमाई और उसके साथ अपने गैर मामूली इल्म का बयान फरमाया। उसके बाद गुज़िश्ता कौमों को बतौर मिसाल के अहले मक्का के सामने पेश किया कि तुमसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाने वाले, रसूलों का इनकार करने वाले बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुए। तुम ताकत में, क़ुव्वत में, सल्तनत में, दौलत में उनके बराबर नहीं हो, तुमसे बेहतर थे, वो नहीं बच सके तो तुम क्या बचोगे अगर मैं जवाब करना चाहूँ। इस किस्म की गलत रविश तुमको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। सही तरीक़ा है कि तुम मेरे नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। फिर उनके एतराज़ात के जवाब दिए गए। किताब की शक्ल में कुरान क्यों नाजिल नहीं हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है जिनकी फितरत में नहीं मानना है वो किताब की शक्ल में नाजिल हुआ तो भी नहीं मानेंगे। कहा कि फ़रिश्ते को क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रिश्ते को भी अगर हम भेजते तो उसको भी इंसान की शक्ल में भेजते। फिर मजाक उड़ाया करते तो उसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि मजाक उड़ाने से पैगम्बरों की शान में, अज़मत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजाक उड़ाने वाले ख़ुद मजाक बन जाते हैं, नमूना इबरत बन जाते हैं इंसानों की तारीख़ों में, कौमों की तारीख़ों में। अब अल्लाह का नाम लेकर सूरतुल अनाम का दूसरा रुकू पढ़ा जा रहा है। इसके मज़ामिन बयान किए जाएंगे, फिर आज का हमारा दर्स तकमील को पहुँचेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल सीरू फ़िल अर्दि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। क़ुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्द क़ुल लिल्लाह कतबा अला नफ़्सिहि रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़हुम ला युमिनून वलहु मा सकना फ़िल लैलि वन नहार वहुवस समीउल अलीम। क़ुल अग़ैरल्लाहि यत्तख़िज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द वहुवा युत्इमु वला युत्अम। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। मन युस्रफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमहु वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन यमसस्क बिखैरिन फ़हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि वहुवल हकीमुल ख़बीर। क़ुल अय्यु शैइन अकबरु शहादह क़ुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलय्या हाज़ल क़ुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग़ अइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उख़रा क़ुल ला अशहद क़ुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून।
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم نفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ سورہ انعام کا رکو نمبر 2 ہے جو ابھی آپ کے سامنے مکمل تلاوت کیا گیا ہے، آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ تفسیری وضاحت بیان کی جائے، تشریح مضامین پیش کیے جائیں، ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آپ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آپ بتائیے اللہ ہی کا ہے، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، ذرا شک نہیں اس میں، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو تو وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ فرمائیے کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناؤ؟ وہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کا، اور وہ کھلاتا ہے اور خود کھلاتا ہے اور خود کھلایا نہیں جاتا۔ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا بنوں، ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں سے۔ آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ وہ شخص ٹال دیا گیا عذاب جس سے اس روز تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوا اس کے، اور اگر پہنچائے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ بڑا دانا ہر چیز سے باخبر ہے۔ آپ پوچھئے کون سی چیز بڑی ہے گواہی کے لحاظ سے؟ آپ ہی بتائیے۔ اللہ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، اسے جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ آپ فرمائیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہاں بھی مخاطبت مکہ مکرمہ کے ان کافروں سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی مکہ مکرمہ ہی میں موجود تھے، جیسا کہ ابھی شروع درس میں ہم نے بطور تعارف کے آپ کے سامنے کہا، تعارف کے دوران میں، کہ سورہ انعام مکی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر روئے سخن ڈائریکٹ مکے کے ان کافروں سے ہے، اور انڈائریکٹ قیامت کی صبح تک جتنے انسانوں تک یہ پیغام حق پہنچے ان سب سے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایمان نہیں لایا ہے تو اس کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بطور خاص مکہ مکرمہ کے لوگوں کو، مکے کے باشندوں اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ اہل مکہ تجارت کے لیے، دیگر اغراض کے لیے جن راستوں سے سفر کرتے تھے ان راستوں میں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں پڑتی تھیں جو پیغمبروں کو جھٹلا کر ہلاک ہونے والوں کی یادگار تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ان راستوں سے چلتے پھرتے گزرتے رہتے ہو، ذرا ایک نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی طاقتور قومیں تھیں، لیکن جب نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ آج ان کی بستیاں کھنجروں اور ویرانوں کی ایک زندہ تصویر بنی ہوئی ہیں۔ آج وہ بستیاں ویرانے کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ تم دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے، اور عبرت حاصل کرو۔ اب یہاں سیر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں سیر کرو۔ اس سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا کر اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر آنا بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اور آج کے دور میں سائنٹیفک تفسیر بیان کرتے ہیں ہم، اس پر تھوڑا سا سائنس کے ٹیکنالوجی کے ترقی کے دور میں اس پر ہم تھوڑا سا اضافہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے مقامات سیجز وغیرہ کی شکل میں، ویڈیوز وغیرہ کی شکل میں اویلیبل ہوں تو اس کو دیکھو۔ اگر وہ واقعتاً صحیح مواد پر مشتمل ہے، یقین کے ساتھ اگر معلوم ہے کہ صحیح مواد اس میں پیش کیا جا رہا ہے تو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مناظر دیکھنے سے انسان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، انسان کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے، اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی بڑی طاقت و قوت رکھنے والوں نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ایسے بے نام و نشان ہوئے، تو ہم تو کس لحاظ، کس خطار میں، کس شمار میں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نوازی ہے کہ آپ نے اپنی پوری امت کو یکساں ہلاک ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کیا، ورنہ اس سے پہلے پیغمبروں کی قوم اس طرح ہلاک ہوئی ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کو جھٹلا رہے ہو، تم کو معلوم ہے کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو کیسا پکڑتے ہیں، اس بات سے تم باخبر ہو؟ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ بستیاں قوم سمود قوم عاد کی، تم کو معلوم ہوگا کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام، ان کا کیسا برا حشر ہوتا ہے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آپ ہی بتائیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جیسا شروع سورے میں کہا کہ زمین و آسمانوں کو اسی نے پیدا کیا، بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا پیدا کیا، اسی کا ہے۔ ان پتھروں اور مٹی کی مورتوں کا کچھ نہیں جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں سب اللہ کا ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت کرنا۔ اگر وہ تم کو عذاب دینا چاہے تو ایک ہی سیکنڈ میں، فریکشن آف دی سیکنڈ میں تم کو نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو مہلت دینا پسند فرماتا ہے۔ اس کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندوں کو مہلت دے، رحمت فرمانا چاہتا ہے، اس لیے تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تم اس مہلت کا صحیح طور پر فائدہ اٹھانے والے اس وقت ثابت ہوگے جب تم ایمان لے آؤ میرے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ۔ اور اگر تم نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اس کو مس یوز کیا، الٹا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے میں، ان کو نقصان پہنچانے میں، دوسرے لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے میں، اگر تم اپنی توانائیوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی طاقت و قوتوں کو اگر غلط طور پر استعمال کرو گے تو یاد رکھنا کہ مرضی بہرحال میری ہی پوری ہو کے رہے گی، کیونکہ آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، تمہارا نہیں۔ یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اب جو بھی تم کرو گے کوئی تم کو پکڑنے والا نہیں ہے، یہ تو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں کہ فوراً پکڑنے ہو رہی ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے قیامت کے دن جب ہم پکڑیں گے تو سب کو ہم جمع کریں گے، اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اتنا سب ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ جنہوں نے ہماری دی ہوئی طاقت و قوتوں کو غلط طور پر استعمال کیا، جنہوں نے اپنے ضمیر کو ایسا فراموش کیا کہ اب ان کے ضمیر میں حق کو سمجھنے کی، صداقت کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو گئی، اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو انہوں نے ناکارہ بنا لیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں۔ اب دیکھیے اس سے پہلے بتایا گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ رات میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ پہلے بتایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں سب اسی کا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ رات میں ہے اور دن میں ہے وہ اسی کا ہے، یعنی اندھیروں میں بھی جو کچھ ہے یا اجالوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ پہلے بتایا کہ بلندی و پستی میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے۔ اب بتایا کہ زمانے کے پیمانے میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، چاہے زمانے کے اعتبار سے ہو کہ مکان کے اعتبار سے، اندھیروں میں ہو کہ اجالوں میں، زمینوں میں ہو کہ آسمانوں میں، دن میں ہو کہ رات میں، ظاہر میں ہو کہ پوشیدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی پیدا کی ہوئی نہ ہو، سب کو اسی نے پیدا کیا، سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش کس بنیاد پر کی جا سکتی ہے؟ عزیزان محترم آپ ذرا غور کیجئے کہ دلائل توحید کو قرآن مجید کیسے زبردست انداز میں قائم فرما رہا ہے۔ اگر کوئی ان دلائل سے واقف ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لائے تو اس پر عذاب ثابت ہونا انصاف کے قطعی طور پر خلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بھی شروع میں آپ کے سامنے کہا، ہر انسان میں ایچ اینڈ انڈیویجول اللہ رب العزت نے وہ کیپیسٹی رکھی ہے، وہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اپنی عقل کو اگر کام میں لائے، انصاف سے کام لے تو دلائل توحید اس کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بالخصوص مکی صورتوں میں جو دلائل توحید بیان ہو رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بھی اگر صحیح عقل رکھنے والا ہے، انصاف کی نظر سے غور کرے تو ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ کتنی کھلی نشانیاں توحید کے بیان کی جا رہی ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق، اجالوں اندھیروں کا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین میں اجالوں اندھیروں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، تو اس کے سوا کسی اور کی پرستش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے برخلاف تم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے ان کا کیا حال ہے؟ اپنے ہاتھوں سے تم نے مٹی کو شکل دی، پتھر کو شکل دی اور خود اس کی پرستش کرنے لگے، یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ آپ فرمائیے کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو میں اپنا معبود بناؤں جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا؟ کیا میں تمہاری بات مانوں؟ تمہاری بات مان کر کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو میں اپنا معبود بنا لوں، جبکہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا؟ بتاؤ مجھے تمہارے بتوں میں کون ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا ہو یا آسمان کو پیدا کیا ہو؟ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہارے باطل خداؤں کی خدائی پر یقین رکھوں، میں کس طرح یقین رکھوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ زمین و آسمان کو ان پتھروں اور مٹی کے مجسموں نے نہیں بنایا، بلکہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے سوا کسی کی عبادت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس کی شان یہ ہے کہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی
کھلا نہیں سکتا وہ کھانے پینے سے پاک ہے، یعنی مطلب ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدائش کے بعد اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جس مخلوق کو جس غذا کی ضرورت ہے روزانہ وہ غذا بھی اس کو وہی پہنچا رہا ہے، میں اس کی پرستش نہ کروں تو اور کس کی پرستش کروں؟ بتاؤ مجھے کیا اس کے سوا کوئی اور رزاق بھی ہے کہ جو اس طرح لوگوں کی کھانے پینے کی ضروریات کو پوری کرتا ہو؟ اور اس کی شان بے نیازی یہ ہے اور اس کی ذات سمدیت یہ ہے کہ سب کو کھلا رہا ہے اور خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا۔ تم لوگ قطعی طور پر مجھ سے امید مت رکھو کہ میں اس معاملے میں تم سے کمپرومائز کروں گا اور تمہارے باطل خداؤں کی خدائی پر ایمان لاؤں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر جھکانے والا بنوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہرگز میں شرک کرنے والوں میں سے نہ بنوں۔ اس آیت کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بہت ہی اہم مقام ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں پر دیکھیے ذرا غور سے بات سماعت کیجیے، یہ آیت مبارکہ کا جو ٹکڑا ہے زبردست متشابہات میں سے ہے۔ پیغمبر کے لیے شرک کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کفر اور شرک تو بہت آگے کی چیز ہے، کسی پیغمبر کے لیے کسی گناہ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کسی نبی کو گناہ گار سمجھے، پیغمبروں کے تعلق سے عقیدہ رکھے کہ پیغمبروں سے گناہ ہو سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر گناہوں سے قطعی طور پر پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ قطعی طور پر شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت زبردست متشابہ آیت ہے، ہم اس کے ظاہری معنی پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کی تعویل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی تعویل کیا ہے؟ تو اس ضمن میں بہت ہی اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خطاب نہیں ہے، بلکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر اللہ رب العزت آپ کی امت سے خطاب فرما رہا ہے، یعنی اے سننے والے تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مخاطب بنایا گیا ہے۔ یہ خطاب قرآن مجید کا پیغام جن تک پہنچ رہا ہے ان تک یہ خطاب ہے، یعنی اے میری ان آیتوں کو سننے والے، اے میرے اس پیغام کو سننے والے، تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ عاجزی، فرما برداری اور محبت کے درمیان، محبت کے میدان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اپنے مولا کریم کے سامنے سر عبودیت جھکا دیا، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، چنانچہ تمام انبیاء اور رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ تو پھر آپ کے تعلق سے کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک شرک میں مبتلا ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صاحب روح المعانی نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ذریعے سے خطاب آپ کی امت سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے، یعنی اگر بال کے برابر بھی انحراف کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی آیتوں میں امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا پیغمبروں سے گناہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ ٹال دیا گیا عذاب جس سے اس روز، تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن جس پر سے عذاب ٹل گیا آپ سمجھیے کہ وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہرگز اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی تو کوئی نہیں روک سکتا اس کو، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یہ کافر اگر آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ کو قطعی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ارادہ اللہ کا پورا ہوتا ہے، مخلوق کا نہیں، خالق کی بات پوری ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کے پورے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا فرمانا چاہے، پوری مخلوق ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے وہ چیز اس کی چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنا چاہے اس کے پورے حمایتی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، بال کے برابر اس کی ترقی میں اضافہ کر نہیں سکتے۔ اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، یعنی اس کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، وہ بڑا دانا ہر چیز سے خبردار ہے۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے وسیلے سے جو مصیبتیں چلتی ہیں، بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں، اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، اسی کی مرضی سے اسی کی بارگاہ میں دعا کر کے اسی کی طرف رجوع کر کے
یعنی مشکلوں میں خود اسی کی طرف رجوع کرنا، خود اس کی بارگاہ میں اس کے انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا، یہ تو ممکن ہے، لیکن اس کے خلاف کسی دیوی دیوتا کو لا کر اس کی جانب سے پہنچنے والے نقصان کو دور کرنا یہ ناممکن ہے۔ وہ سب پر غلبہ رکھنے والا، وہ سب سے بڑا دانا، ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو یہاں بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، آپ پوچھئے کون سی چیز معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ سب سے بہترین گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ ہی بتائیے کہ اللہ سے بڑھ کر کون بہتر گواہ ہو سکتا ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان اللہ موجود ہے گواہی دینے کے لیے۔ اگر تم میری رسالت کی گواہی نہ دو گے، بال کے برابر میری شان رسالت میں فرق نہیں آنے والا ہے۔ تمہاری گواہی بہتر نہیں ہے، بہتر گواہی اللہ کی ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ موجود ہے گواہی دینے کے لیے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ اللہ موجود ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا۔ اب تم مانو کہ نہ مانو، یہ چیز ثابت ہو کے رہے گی، تمہارے ماننے نہ ماننے پر یہ ڈیپینڈ نہیں ہے، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، اسے جس تک یہ پہنچے، جس تک قرآن کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس کو ڈر سنانا یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے کہ میں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دوں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا خدا اور بھی ہیں؟ اگر تم اللہ کے سوا کسی مخلوق کے خدا اور معبود ہونے کی گواہی دو تو میں اسی لچر بےہودہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خدا تو وہی ایک ذات ہے جس کی قدرت، علم، کبریائی، بے نیازی اور غلبے کا ذکر تم اتنی دیر سے سن رہے ہو، تو اس ایک خدا کو چھوڑ کر میں دوسرے باطل خداؤں کی خدائی پر کس طرح یقین لا سکتا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ تم میری بات سن کر جس خدائے وحدہ لا شریک لہ کی میں عبادت کر رہا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ، جس نے مجھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ آپ فرمائیے کہ وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت اہل کتاب کا ذکر فرما رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے، جنہیں ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو ایسے جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ تو معاملہ رہا مکہ مکرمہ کے منکرین کا، کہ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، کہ جو پیغمبروں کی تعلیمات سے واقف نہیں۔ اب اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ وہ تو آسمانی کتابوں کا پورا علم رکھتے ہیں، ان میں کئی علماء موجود ہیں، جو علماء نہیں ہیں وہ علماء کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ علم کی مجلسوں کا ایسا چرچا ہے کہ ان کے عام لوگ بھی علماء کی مجلسوں میں کثرت سے بیٹھتے ہیں، ان کے کان بھی علمی مضامین سے آشنا ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پوری نشانیوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تو انہوں نے اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر شک شبہ کے پہچان لیا، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کا کیا علاج کہ ان کی خدمتوں میں ماننا نہیں ہے، چنانچہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ در حقیقت ان کی محرومی ہے، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ عبداللہ بن سلام جو مدینے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اتھارٹی تھے، علماء جن کی طرف علمی مسائل میں رجوع کرتے، مدینے کے سب سے بڑے عالم علامۃ الدہر تھے، وہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بعد میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ایمان لے آئے، تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، علامات اور نشانات اتنی وضاحت سے آسمانی کتابوں میں مرقوم ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، بخدا، خدا کی قسم، اپنے بچے سے زیادہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں، کیونکہ میرے بچے کا بچہ ہونا مجھے اس کی ماں کے بتانے سے معلوم ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا کسی عورت کے بتانے سے نہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے مالک کے بتانے سے معلوم ہوا۔ بچے کا بچہ ہونا تو عورتوں کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا کسی عورت یا کسی مرد کے بتانے سے معلوم نہیں ہوا، کائنات کے خالق و مالک کے بتانے سے معلوم ہوا۔ یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ آسمانی کتابوں میں اتنی وضاحت صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کتابوں کی اسٹڈی کرنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں کم لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، زیادہ لوگ ان میں ایسے تھے کہ اس حد تک پہچاننے کے باوجود ماننے سے محروم رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ماننے اور نہیں ماننے کا تعلق دیکھنے، دکھانے، سننے، سمجھانے سے نہیں ہوتا، فطرتوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جس کی فطرت میں ماننا ہے وہ مان لیتا ہے، جس کی فطرت میں نہیں ماننا ہے سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت انسان کی فطرت کو مسخ کر کے پیدا نہیں کیا، ہر ایک کو فطرت سلیم دے کے پیدا کیا، لیکن انسان اس خداداد طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تو اس کی استعداد
بیکار ہو جاتی ہے. اور چلتے چلتے آخر میں یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے ضرور کہیں گے کہ آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو موجود تھا وہ تو اپنی جگہ حق ہے, صداقت ہے, ڈاکومنٹری پروف ہے اس کا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے عالم جلیل نے اس کا اعتراف کیا. لیکن یہاں پر بات جو نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ آج اتنا لمبا زمانہ گزر جانے کے باوجود, 1000 مرتبہ بائبل میں تبدیلی آ جانے کے باوجود, توریت شریف انجیل شریف میں 1000 تبدیلیاں لائے جانے کے باوجود آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بائبل میں آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے. انصاف کی نظر سے دیکھنے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. اس پر اسٹڈی کی ہے باقاعدہ, یعنی لاکھ مٹانے کے باوجود چند نشانیاں آج بھی بائبل شریف میں ایسی موجود ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر مشتمل ہیں. تو یہ سورہ انعام کا رکوع نمبر 2 ہے, جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, ترجمہ پڑھا گیا, تشریح پیش کی گئی, جس کا خلاصہ و نچوڑ حاصل مطلب خلاصہ مضمون یہ ہے, خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں براہ راست مکے کے ان کافروں کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, ایمان نہیں لائے تھے, ایمان لانے کی دعوت دی ہے بلا واسطہ, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. قیامت کی صبح تک آنے والے ہر اس انسان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے جس تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور توحید الہیہ کی زبردست دلیلیں پیش کی گئی ہیں. عزیزان محترم, یہ آیتیں صرف پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں, ثواب حاصل کر رہے ہیں, یہ ہماری سعادت ہے, خوش بختی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل خاص ہے. ان آیتوں کا اصل فائدہ یہ ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی, دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والی آیتیں ہیں جن آیتوں کو پڑھ کر اس حد تک ضد کرنے والے, اناد کرنے والے ضد اور ہٹ دھرمی سے باز آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہو گئے. یہی وہ مبارک آیتیں ہیں جن آیتوں کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی تعداد دامن اسلام میں داخل ہوئی. اوروں کو تو آپ جانے دیجئے, خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام کے واقعے کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا. گئے تھے بہن کو اور بہن بھائی کو قتل کرنے کے لیے, لیکن سورہ طٰہٰ کی آیتیں جب کانوں میں گونجنے لگیں تو بے تاب و بے قرار ہو گئے, سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پاکیزہ کلام غلط کیسے ہو سکتا ہے, اور جس نبی برحق پر یہ کلام نازل ہو رہا ہے میں ان کی مخالفت کیوں کروں. عمر, اور یہی قرآن مجید کی آیتوں کو سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ آیتیں وہ مبارک آیتیں ہیں جو دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں, جو نسلوں سے ہزاروں سال سے بت پرستی کرنے والوں کی بت پرستی کا ان آیتوں نے خاتمہ کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں آج بھی بالخصوص اس صدی میں اس قسم کی آیتوں کو پڑھ کر ہزاروں لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے جا رہے ہیں اور قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہوتے جا رہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے قرآن سن کر اسلام قبول کیا تھا, ہزاروں صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا, آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. عمر کے جیسا بہادر بھی تاب لا نہ سکا, عمر کے جیسا بہادر بھی تاب لا نہ سکا. نظر کے تیر وہ مکے میں جب چلانے لگے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سے تعلق رکھنے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.